ہوگا۔ توحید کی بات کرنے والوں اور عشق و ادب رسول کے مظاہر کو شرک کہنے والوں، سن لو، ہم اپنا کوئی معیار نہیں دیتے، سب معیار پھینک دیے۔ آؤ آج بخاری اور مسلم کو لے کر صرف ابو بکر صدیق سے لے کر جملہ صحابہ کے دیے ہوئے معیار پہ اکٹھے ہو جائیں۔ بس آخری بات کر رہا ہوں جس پر خطاب اور گفتگو ختم کر دوں گا۔ یہی مقام مصطفیٰ ہے اور یہیں سے اجرائے نظام مصطفیٰ ہے۔ آؤ ہم اپنے پیمانے چھوڑ دیں، تم اپنے من گھڑت پیمانے چھوڑ دو۔ ارے جو دین صحابہ کرام نے آقا سے سیکھا وہ تو سچا ہے اور وہی سچا ہے، جو اس سے مختلف ہے وہ جھوٹا ہے۔ آؤ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے فرماتے ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجه النبی الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین هم صفوف فی الصلاۃ فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ ينظر الینا فتبسم وینظر الینا وهو قائم فتبسم کأن وجهه برکۃ مصحف فہممنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وناکس ابو بکر علی عقبیہ وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الى الصلاۃ فاشار الینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتموا صلاتکم وارخوا الستر وكما قال۔ حدیث پاک یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام کے وصال کے دن آ گئے، قریب آ گئے، جب شامل رخصت ہونے لگا، جب ڈھولن کے رخصت ہونے کے دن آ گئے، جب سانبل کے رخصت ہونے کے دن آ گئے، تو سیدنا صدیق اکبر کو حکم دیا ابو بکر میرے غلاموں کو تم نماز پڑھایا کرو۔ امامت کا تصور بھی سمجھا دیا، نماز پڑھایا کرو۔ 3 دن گزر گئے، علالت اور نکاحت کے باعث آقا علیہ السلام باہر تشریف نہیں لا سکے، تشریف نہیں لائے۔ صحابہ جو شاک تھے، مشتاقان دید تھے، ان کی نگاہیں ترس گئیں۔ وہ جو ایک لمحہ بھی یار کے مکھڑے سے، چہرے سے اوجھل نہ ہوتی تھی، یار کا جلوہ ایک لمحہ بھی اوجھل نہ ہوتا تھا۔ 3 دن بیت گئے کہ حضور کا مکھڑا دیکھ نہ سکے تھے، بے چین تھے، مضطرب تھے، ملتہب تھے، پریشان تھے۔ نماز کا وقت آ گیا، جماعت شروع ہو گئی۔ حدیث کے لفظ ہیں ہم صفوف فی الصلاۃ، وہ صفیں بنا کر نماز کے اندر کھڑے تھے۔ نہ صفوف الی الصلاۃ ہے، نہ صفوف للصلاۃ، صفیں بنا نہیں رہے تھے اور نماز کی تیاری نہیں کر رہے تھے کہ نماز سے باہر تھے۔ فی الصلاۃ، صفیں بن چکی تھی، صف در صف کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کی حالت کے اندر تھے، نماز کی حالت کے اندر تھے۔ آقا علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ نے کچھ افاقہ محسوس کیا اور آقا کی طبیعت مبارکہ نے چاہا کہ ذرا پردہ ہٹا کے غلاموں کو دیکھو تو صحیح کہ میرے ابو بکر کے پیچھے کس طرح مجتمع ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں ایسی تو کوئی حدیث دکھائی نہیں دی۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری فضیلتیں بجا، ساری فضیلتیں بجا، مگر نہ کسی اہل سنت کی کتاب حدیث میں اور نہ ہی اہل تشیع کی کتاب حدیث میں، شیعہ میں ایک روایت نہیں ملی جس میں آقا نے حضرت علی کو پکڑ کے سب صحابہ کا امام بنا کے مصلی میں امامت کا فیصلہ تو کر گئے، جھگڑا کس بات کا؟ باقی اقوال فضیلت وہ تو آقا نے ہر ایک کے لیے وقتاً فوقتاً فرمائے تھے، ہر ایک کی توجیہ اور تعویل ہے۔ صدیق اکبر کو امام بنا دیا اپنی حیات طیبہ میں، اور جب جاتے صلح صفائی کے لیے باہر کسی کام تب بھی وہی امام ہوتے۔ آقا نے پردہ ہٹا دیا، اندر اٹھے، در انور پہ تشریف لائے در دولت سے اور پردہ ہٹا دیا۔ شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یا تو صحابہ کو پردے کے ہٹنے کی آواز آئی، ہائے ہائے، یا تو پردہ ہٹنے کی آواز آئی، اور بہت سے میں تفصیلات میں نہیں جاتا، میری ایک کتاب ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم استحکام ایمان کا واحد ذریعہ، پوری کتاب ہے، میں نے تمام حوالہ جات شارحین کے دیے، پڑھیے۔ یا کہتے ہیں کہ پردہ ہٹنے کی آواز کان میں پڑی، اور یا معلوم ہے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یا جو ہی پردہ ہٹا تو آقا کے چہرے کے نور کی شعائیں پڑی اور مسجد نبی کی فضائیں چمک اٹھی۔
فضائیں چمک اٹھی، فضائیں چمک اٹھی، اگر شعائیں پڑی تو نگاہیں بےتاب تھیں، اگر پردے کی آواز آئی تو کان بےتاب تھے. کچھ تو تھا، ہائے ہائے کچھ تو تھا، یا کان بےتاب تھے یا نگاہیں بےتاب تھے. جو ہی پردہ ہٹا تو صحابہ معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے فہممنا، کہتے ہیں آقا علیہ السلام فتبسم، مسکرائے. میرے آقا کے چہرے انور پر تبسم مچل گیا، مسکراہٹ مچل گئی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے لگا کأن وجہہ ورقۃ مصحف، ایسے لگا جیسے قرآن کھل گیا. ہائے ہائے قرآن کھل گیا. اب یہاں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، جن لوگوں کو حاضری نصیب ہوئی ہے وہ ذرا چشم تصور میں لائیں، ریاض الجنہ میں کھڑا کریں اپنے آپ کو. تو آقا کا در دولت اور جالی مبارک بائیں کندھے کی آخری حد ہے. جہاں مسجد نبوی آقا کے زمانے کی ریاض الجنہ ختم ہوتی ہے وہ جالی مبارک، وہاں دروازہ تھا اور بائیں کندھے کی آخری حد تھی. صحابہ نماز میں ادھر منہ کر کے کھڑے ہیں اور حالت نماز میں نگاہیں کہاں رکھتے؟ سجدہ گاہ کی طرف. نمازیں بھی ان کی تھی، ہماری نہ تھی. سجدہ گاہ کی طرف نگاہیں، حالت نماز، با جماعت نماز. پھر ریاض الجنہ. اور امام سے کہیے کہ کوئی شخص ایکسٹریم لیفٹ پہ کھڑا ہو، بائیں طرف آخری کنارے پر کھڑا، اگر مسکرائے تو آپ کو حالت نماز میں اس کا مسکرانا نظر آ جائے گا؟ جس کی نگاہیں اتنی تیز ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے. بائیں طرف کوئی مسکرائے، مثلا میں ادھر منہ کر کے بیٹھا ہوں، علامہ محمد سعید اسد بالکل قریب بیٹھے مسکرا رہے ہیں، اگر میں مڑ کے نہ دیکھوں تو مسکرانا نظر نہیں آتا، نہیں دیکھ سکتا. صحابہ جو حالہم صفوفن فی الصلاۃ، اب اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا. تھے تو نماز کے اندر، آقا ایکسٹریم لیفٹ پر مسکرا رہے ہیں، انہوں نے آقا کا مسکرانا دیکھ کیسے لیا کہ یوں لگا جیسے قرآن کھل گیا. کیسے دیکھ لیا؟ اللہ کی عزت کی قسم نہیں دیکھا جا سکتا تھا جب تک پردے کی آواز یا نور کی چمک سن کر یا دیکھ کر، یہ جان کر کہ آقا آ گئے ہیں، بس بے ساختہ ہو کر کعبہ بھول کر ادھر نہ پھر گئے. بے ساختہ چہرے مڑ گئے، نگاہیں پھر گئی، سمتیں یاد نہ رہی، اور دیدار مصطفیٰ کی طرف سب مستغرق ہو گئے، اور حضور کا مسکراتا مکھڑا تکنے میں مست بے خود ہو گئے. بھائی چھوڑیے، اب رسالت بھی کہو. صحابہ کہتے ہیں کہ قرآن کھلا ہوا نظر آ رہا تھا، قرآن کھلا ہوا نظر آ رہا تھا. قرآن پورا تشبیہ دی کیا؟ اور کسی عاشق نے کہا مصحف را ورق ورق دی دم، ایک سورت نہ مثل سورت ہو. میں نے سارا قرآن ورق ورق کھول کے دیکھا ہے، خدا کی قسم قرآن کی ایک سورت بھی مصطفیٰ کی سورت جیسی دکھائی نہیں دیتی. ہائے ہائے، فتووں سے معافی مانگتا ہوں اور فتووں سے ڈرتا بھی نہیں ہوں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی فتویٰ لگائے کہ انہوں نے تو کہا کہ قرآن کھلا ہوا نظر آ رہا تھا، اور آپ نے کہا کوئی صورت قرآن کی حضور کی صورت جیسی نہیں، معاذ اللہ شرک کر دیا. نہیں، تھوڑا غور کرو، انہوں نے قرآن کی صورت نہیں کہی، پورا قرآن کھلا ہوا کہا. اور یہ کہہ رہا ہے 114 صورتیں دیکھی، خدا کی قسم 114 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بھی یار کی صورت جیسی نہیں. اگر صورت کو اکیلا دیکھو تو حضور کی صورت جیسی نہیں. 114 ساری صورتوں میں حسن کے جلوے سارے سمٹ جائے تو پھر مصطفیٰ کا چہرہ بنتا ہے. اس لیے کہ ایک ایک صورت میں جزوی حسن ہے جمال خدا کا، اور جمال صفات خدا کا، اور جمال کلام خدا کا. ایک صورت میں جزوی حسن ہے، قرآن پورے میں کلی حسن ہے. صحابہ کہہ رہے تھے کہ یوں لگا جیسے خدا کا پورا حسن کھل گیا ہو، قرآن کھل گیا ہو، خدا کا پورا حسن کھل گیا ہو. یہ ایک الگ بات ہے، میں ادھر نہیں جاتا پھر ایک اور راستہ نکل آئے گا. ہائے ہائے، میں ہٹنا نہیں چاہتا. حاضرین محترم، چہرے پھر گئے اور صحابہ کہتے ہیں فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جن کو مغالطہ تھا وہ بھی دور کر لیں. فرمایا قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ دیں، نمازیں توڑ دیں اور مصطفیٰ کے دیدار میں غرق ہو جاؤں.
ارے اب یہ حضرت خواجہ پیر حمید الدین سیالوی کا عقیدہ نہیں ہے، حضرت پیر کرم شاہ صاحب کا یا صاحبزادہ میر الحسنات صاحب کا عقیدہ نہیں سنا رہا. عقیدہ تو ان کا یہی ہے مگر سنا ان کا نہیں رہا. حضرت مجاہد ملت کا عقیدہ نہیں سنا رہا. آپ انکار کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں میں نہیں مانتا. حضرت علامہ سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب کا جگر گوشہ حضرت غزالی زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا عقیدہ کہہ کے نہیں سنا رہا. پروفیسر سعید اسد صاحب کا نہیں سنا رہا، پیر صاحب کا نہیں سنا رہا، علامہ پیر محمد عبد القادری صاحب کا عقیدہ نہیں بتا رہا، اپنا نہیں بتا رہا. ہمارا تو جو ہے سو ہے اور یہی ہے. مگر یہ عقیدہ تو صحابہ کا سنا رہا ہوں، خلفائے راشدین کا، صدیق اکبر کا، خلفائے راشدین کا. کہتے ہیں آج توحید بچانے والوں کو یہ فکر ہے کہ نماز میں حضور کا خیال لے آئے تو نماز جاتی رہی. ارے ایک تمہاری نماز ہے کہ آقا کے خیال سے تمہاری نماز جاتی ہے، ایک صحابہ کی خیر نماز ہے کہ قبلہ کا رخ چھوڑ کر مصطفیٰ کی طرف مگن ہو گئے. ارے تمہاری نمازوں کو مانے یا ان عاشقوں کی نمازوں کو مانے؟ لے جاؤ اٹھا کے اپنی نمازوں کو جہنم میں. جس نماز میں آقا کے خیال سے نماز جاتی رہے وہ نماز بھی دوزخ کا ایندھن ہے، اور ایسے عقیدے بنانے والا بھی دوزخ کا ایندھن ہے. عقیدہ تو صحابہ کا. فرماتے قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ دیں اور دیدار مصطفیٰ میں غرق ہو جائیں، مست ہو جائیں. سب کے رخ ادھر مڑ گئے. یہاں ایک جنگ چھڑ گئی. عقل کہنے لگی، عقل کا مفتی کہنے لگا، عقل کا مفتی کہنے لگا کہ خبردار ادھر چہرے نہ کرنا، نمازیں ٹوٹ جائیں گی، قبلہ ادھر ہے. عشق کا رومی بول اٹھا، بو علی اندر غبارے ناک کا گم، دست رومی پردے محمل کرے. عقل والوں ابن سینا کو کبھی یار کا مکھڑا نہیں ملتا، وہ تو ناک کے اونٹنی کے پاؤں کی گرد میں گم ہو جاتا ہے. محمل پہ پہنچ کے پردہ اٹھانا تو عاشقوں کا کام ہے، درویشوں کا کام ہے، خشک مولویوں کا کام نہیں ہے. اور شرک کے فتوے لگانے والے ملاؤں اور مفتیوں کا کام نہیں ہے. ان کا کام ہے جنہوں نے میخانہ عشق سے کچھ گھونٹ بڑے ہیں. اور خواجہ اجمیر کا کلام سنا ہے، دلا بحلقہ رندان بزم عشق درا کہ جرعے سے شراب بقا دہند تورا. اگر بقا طلبی ولد فنا باید کہ تا فنا نشوی رہنمی بری. آؤ یہ عشق کے میخانے سے سبق ملتا ہے کہ صحابہ کے عقیدے کیا تھے. عشق عقل کے مفتی نے کہا نمازیں ٹوٹ جائیں گی. عشق کے رومی نے جواب دیا کیا ہوا؟ نمازیں جو قضا ہو پھر ادا ہو، نمازیں جو قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو. عقل کا مفتی بولا، نعرے چھوڑیے، عقل کا مفتی بولا ادھر چہرے نہ کرو، ایسے ہوائے کرام ادھر چہرے نہ پھیرو، کعبہ ادھر ہے، کعبہ ادھر ہے. عشق کا امام بولا کیا ہوا؟ اگر کعبہ ادھر ہے تو کعبے کا کعبہ، کعبے کا کعبہ ادھر ہے. اور اس مقام پر اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پکار اٹھی کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. چہرے پھر گئے، چہرے پھر گئے، قبلے کی سمت چھوٹ گئی، نمازیں بھول گئی، فتوے دھرے کے دھرے رہ گئے. لے جاؤ فتوے کے پلندے اٹھا کر، رہ گئے فتوے. عشق جیت گیا. یہ مقتدیوں کا حال تھا. کیا؟ مقتدیوں کا حال. ذرا امام کا حال بھی پوچھ لو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر کیا بیتی؟ حدیث بتاتی ہے ان کو بھی کچھ اندازہ ہو گیا کہ یار آ گیا، اسی کی تلاش میں تو رہتے تھے. یار آ گیا ہے. انہوں نے مصلی چھوڑنا چاہا اور مصلی چھوڑ کے پچھلی صف میں آنا چاہا اور خیال کیا کہ شاید آقا باہر آ گئے ہیں. جب مقتدیوں کو قبلے کی سمتیں بھول گئیں، امام کو مصلی بھول گئے. اور تمہیں ابھی بھی فتویٰ نہ بھولا.
تمہیں فتویٰ ابھی بھی نہ بھولا. صورتحال یہ ہوئی کہ مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ یہ نماز کس کی تھی؟ نماز خدا کی تھی. خدا کی نماز میں عام حالات میں نہیں. صحابہ قبلہ رخ چھوڑ کر مصطفیٰ کے رخ کو تک رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی چھوڑ رہے ہیں. نماز خدا، عقیدہ سن لو، یہ مقام مصطفیٰ ہے. نماز خدا کی ہے، ادب مصطفیٰ کا. عبادت خدا کی ہے اور اس میں ادب. جس عبادت میں مصطفیٰ کا ادب نہیں وہ عبادت ہی نہیں، وہ شرارت ہے، کچھ نہیں. تو آقا نے جب دیکھا کہ یہ تو سارا سما ہی بدل گیا، سارا سما ہی بدل گیا، اور صحابہ کرام نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ قبلہ کا رخ ہمیں بتایا کس نے تھا. ارے قبلے کے رخ بتانے والوں، ہم کب قبلوں کو جانتے تھے؟ یہ تو مصطفیٰ کا رخ ادھر تھا، ادھر تھا تو بیت المقدس قبلہ تھا، ادھر پھر گیا تو یہ قبلہ ہو گیا. جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں. ہمارے تو قبلوں کی شناسائی ان سے ہے. آقا نے منظر دیکھا، خوش ہوئے. اب حضور کا فتویٰ سن لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. خوش ہوئے اور نہیں فرمایا کہ تمہاری نمازیں ٹوٹ گئیں. اب خیال لانا بڑی بات رہی، یہ سارا منظر بڑا ہو گیا. توحید ان کی پکی تھی یا ہندوستانیوں کی پکی ہے؟ پکی انہی کی تھی. آقا نے نہیں فرمایا تمہاری نمازیں ٹوٹ گئیں، دوبارہ نماز پڑھو، نہیں فرمایا. دوبارہ نماز پڑھو، نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا اشار الینا ان اتموا صلاتکم برخ الستر. حضور خوش ہوئے، فرمایا جو کچھ اشارہ کر کے سنت تقریری سے ثابت کر دیا کہ جو کچھ تم نے کیا حق کیا. ان اتموا صلاتکم، فرمایا اپنی نمازیں مکمل کر لو. رخ بھی پھر گئے، مصلی بھی چھوٹ گئے، عشق مصطفیٰ میں مست بھی ہو گئے، دیدار مصطفیٰ میں غرق بھی ہو گئے، اور ادب مصطفیٰ کا پیکر بھی بن گئے. سب کچھ ہوتا رہا مگر نماز قائم رہی. فرمایا نماز مکمل کر لو، نماز مکمل کر لو. اگر ٹوٹتی تو فرماتے دوبارہ پڑھ لو. اس کا پتہ یہ چلا کہ وہ تو نماز ہی نہیں بنتی جو یار کے دیدار سے خالی ہو، جو یار کے دھیان سے خالی ہو. اس لیے اقبال کا عقیدہ پوچھو. بات ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں، اقبال کہتا ہے کہ اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی. اذاں، اقبال پرست بھی ہیں، بڑے بڑے موحد اقبال پرست بھی ہیں. اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. معذرت سے بس میں بات ختم کر چکا ہوں، مگر عین اس شعر کے دوران ایک حدیث یاد آ گئی. تفصیل کے بغیر حدیث اجازت ہو تو سنا دوں. مسند ابو یعلا کی روایت ہے، مسند ابو یعلا کی روایت ہے. غزوہ بدر میں اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا، آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں موجود ہے کہ جاؤ فرشتوں، تمہارا کام لڑنا نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں لڑنے مرنے کے لیے پیدا کیا تھا. تم تو تسبیح تحلیل کے اور مدبرات امر والے لوگ ہو. تلواریں پکڑنا، جنگ کرنا تمہارا کام. تم نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ یہ خون بہانا ان کا کام ہے، ہم تو تسبیح والے لوگ ہیں. مگر آج یار کے غلاموں نے یار سے مطالبہ کر دیا ہے کہ ڈر لگ رہا ہے، تو حضور نے فرما دیا ہے کہ مولا فرشتوں کو بھیج، آج اپنا نظام بدل رہا ہوں. جاؤ تلواریں پکڑو. اور یار خوش اس میں ہے کہ فرشتے بھی جنگ لڑے. میدان جنگ میں آ گئے، جنگ جیتی گئی. لڑی تو صحابہ نے، ان کی تلوار لگنے سے پہلے گردنیں کٹتی تھیں، مگر حوصلہ بند گیا. جنگ جیتی گئی، جنگ بدر ختم ہو گئی، اسلام جیت گیا، کفار کا لشکر شکست کھا گیا. اس کے بعد نماز کا وقت آ گیا. میدان بدر میں ہی ایک طرف جا کر
آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانا شروع کی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی تفسیر مظہری میں اس کو نقل کیا ہے. نماز پڑھانا شروع کی، روایت مسند ابو یعلا کی. نماز شروع ہو گئی. جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے وفد کے قائد تھے، کمانڈر ان چیف تھے، وہ کمانڈر تھے. انہوں نے سوچا کہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو تھی جنگ، اور جنگ مسلمانوں نے جیت لی، مقصد پورا ہو گیا. اب تو ہمارا کوئی کام ہے نہیں. سارے فرشتوں کو اکٹھا کر کے جبرائیل امین نے سوچا کہ حضور علیہ السلام تو اب نماز میں مصروف ہو گئے، مقصد پورا ہو گیا، اب ہم واپس چلے جائیں. جبرائیل امین ملائکہ کو لے کر اللہ کے حضور واپس چلے گئے، آسمانوں کی طرف واپس چلے گئے. کام ہو چکا، ڈیوٹی پوری ہو گئی، ڈیوٹی بھگتا کے واپس چلے گئے. آسمان کے قریب پہنچے، حکم ہوا خبردار آسمانوں کے دروازے مت کھولے جائیں. کیوں؟ جبرائیل ملائکہ کا پورا لشکر لے کر میرے مصطفیٰ سے اجازت لیے بغیر آ رہا. جبرائیل امین پلٹ آئے. اب حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ پلٹ کر گھوڑے پر سوار تھے. آقا علیہ السلام حالت نماز میں، صحابہ کرام پیچھے ہیں نماز میں. سامنے کی طرف کھڑے ہو کر آقا کے سامنے آئے اور مسکرائے. مسکرانا اس بات کی علامت تھی کہ حضور میں نے تو یہی سمجھا کہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں، پر رب نے آسمانی کائنات میں داخل ہی نہیں ہونا اور واپس موڑ دیا. جبرائیل جس محبوب کے لیے بھیجا تھا، ورنہ میں تو ویسے ہی ایک امر سے ہی فتح دے سکتا تھا، اس کی خاطر بھیجا تھا، اس کی اجازت کے بغیر واپس نہیں پلٹ کے آ سکتے. جاؤ اجازت لے کے آؤ. تو اس خیال سے مسکرائے، اور آقا علیہ السلام بھی حالت نماز میں جبرائیل امین کو دیکھ کے مسکراتا رہا. ان کا مسکرانا یہ بتا رہا تھا جبرائیل اب پتہ چل گیا، ہائے ہائے اب پتہ چل گیا نا. یہ راز و نیاز کی بات تھی، مسکراہٹ ہو گئی، ایکسچینج ہو گیا اسماعیل کا. جو حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں، نماز سے فارغ ہو گئے. صحابہ کرام جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے پوچھا آقا آج نماز میں آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ نماز میں مسکرا کیوں رہے تھے؟ ارے پہلی حدیث میں تو صحابہ بائیں طرف تھے، آقا کا چہرہ انور پیچھے نہ تھا، بائیں طرف تھا. اور سوال ہوا کہ کیسے تک لیا؟ اب تو صحابہ پیچھے کھڑے ہیں. امام اگر مصلی پہ کھڑا ہو کے خواہ ہنس رہا ہو، خواہ کراہت والا چہرہ بنا رہا ہو، پنجابی میں کیا کہتے ہیں چبیسیاں، خواہ وہ چبیسیاں کر رہا ہو، خواہ مسکرا رہا ہو، جو یا اباسیاں لے رہا ہو، پچھلی صف پہ کھڑے ہونے میں سے کون دیکھتا ہے امام کا چہرہ؟ وہ تو نظر نہیں آتا نا. ہائے ہائے ہائے. ارے چبیے وہ لوگ، میں کیا کہوں، جو لوگ اس راز کو نہیں سمجھ سکے، ان کے پاس عقیدہ نہیں، بس چبیسیاں ہی ہیں، وہ چبیسیاں لیے پھرتے. ہائے ہائے. علماء بزرگ کہا کرتے تھے بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. یہ حدیث عشق سے سمجھ میں آتی ہے. صحابہ نے پوچھا آقا مسکرا کیوں رہے تھے؟ ارے کوئی پوچھے اور آقا ہی پوچھ لیتے، میرا تو چہرہ آگے تھا، تم پیچھے تھے، میرا مسکرانا تم نے کیسے دیکھ لیا؟ حضور نے بھی نہیں پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے نہیں پوچھا کہ ان کو بھی معلوم تھا، ان کے بھی معلوم تھا کہ نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنا. ہائے ہائے. کہ یہ صحابہ کا معمول ہی تھا کہ نماز رب کی پڑھتے تھے، جلوہ یار کا کرتے. بھائی جس کو سمجھ میں بات آ جائے لے جائے، میرا تو سودا یہی ہے. جس کو یہ سودا قبول نہ ہو، نہ جھگڑا کرے نہ فتوے کرے، وہ سودا واپس چھوڑ جائے. ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، اور گاہک آ جائیں گے اس کو دے دیں گے. ہمارا سودا تو یہی ہے. آقا نے نہیں پوچھا کہ کیسے دیکھ لیا، پتا تھا کہ صحابہ حالت نماز میں بھی اس طرح چہرے کر کر کے مصطفیٰ کا درخت رکھتے ہیں. بخاری میں ہے دائیں جانب بائیں جانب کھڑے ہوتے، نماز شروع ہو جاتی، کئی نماز پڑھتے، کئی حالت نماز میں مصطفیٰ کا رخ تکتے رہتے تھے. یہ کیفیت تھی صحابہ کی. ان کی نمازیں ٹوٹتی نہ تھیں بلکہ کامل ہوتی تھی. آؤ اس عقیدے کو اپنا لو، یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے. اور مقام مصطفیٰ کو تھام لو، اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے جیو، اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے مرو. جب مقام مصطفیٰ کا عشق
دل و جان میں رگ و ریشے میں رچ بس جائے گا تو پھر نظام مصطفیٰ کی سمجھ آ جائے گی کہ جو مصطفیٰ نے دیا وہی حضور کا نظام. مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ، اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لو. اللہ رب العزت ہماری زندگیاں ہماری موتیں اسی کی نظر کرے.